بخاری صاحب میں ٹھیک ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ نیب ترمیم خلعدم قرار دینے کے خلاف درخواست مکمل ہو گئی ہے, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. دلائل جو سامنے آئے ہیں اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, ہوا کس رخ کی ہے؟ دیکھیے دلائل تو پہلی جب پیشی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کافی تفصیل کے ساتھ وکلاء نے کی تھی گفتگو اس کے اوپر, لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اس دن چپ کر کے بیٹھ کے سننا پڑا تھا. ایک دو دفعہ انہوں نے کوشش کی تو ان کو چیف جسٹس صاحب نے روک دیا تھا بات کرنے سے کہ آپ اس بات کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان سے کہا کہ جی وہ آپ نے مجھے کہا کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں, آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا, تو میں نے کون سی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی تھی. تو ان کو پھر سنب کرنا پڑا چیف جسٹس کو. انہوں نے کہا کہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں کرتے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اس کے مطلب اپیل کر دیں اس کے خلاف, نظر ثانی جس کو کہتے ہیں. دیکھیں جناب یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہیں پروسیڈنگز, تو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, کسی وقت بھی سنایا جائے گا, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, بہرحال وہ آنا ہے. فیصلہ کس طرف جائے گا وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تھوڑا سا آج کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کا احوال جو ہے وہ بہت ضروری ہے شیئر کرنا. دیکھیں 2-3-4 بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. ججز کے ڈائلاگس کیا تھے, ججز نے کیا سوال پوچھے, کیا جواب دیے گئے, اس کی بھی تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو خان صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان کہا کہ غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے, اور پھر انہوں نے تھرڈ امپائر کا بھی ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ تھرڈ امپائر کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ بچار کرنی چاہیے, اس لیے کہ سب سے پہلے تھرڈ امپائر کی اصطلاح جو ہے وہ اس کے خالق جو ہیں خود بانی پی ٹی آئی ہیں, جنہوں نے 2014 کے دھرنے میں کہا تھا کہ تھرڈ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. ساری دنیا کو پتہ تھا وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں. بعد میں انہوں نے اس کو اللہ میاں بنا دیا کہ جو وہ میرا اشارہ تو اللہ کی طرف تھا. اینی وے وہ کیا تھا اس کے اندر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جناب آپ نے 4 سال اقتدار کے بعد قوم کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ میں تو بالکل ڈمی تھا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, ملک تو جنرل باجوہ چلا رہے تھے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں غیر اعلانیہ مارشل لا کی بات کرنے والے؟ آپ نے تو پریکٹیکلی جنرل کے ملک پورا ملک سپرد کیا ہوا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ 1700 ارب کے پتہ نہیں کتنا ڈالر جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے جو منی لانڈرنگ کا ہے. جی ہمیں بالکل یاد ہے کہ آپ نے اور آپ کے جو ساتھی تھے مراد سعید صاحب, انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ 200 ارب روپے پاکستان کا باہر پڑا ہے اور وہ ہم سارا واپس لائیں گے. 100 ارب روپے جو ہے وہ جن کے ہم نے قرضہ دینے ان کے منہ پہ ماریں گے, اور 100 ارب سے ہم اپنے ملک کی معیشت چلائیں گے. یہ بیانات بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں, اس لیے لوگوں کی یادداشت میں ابھی موجود ہیں, لیکن آپ نے کیا کچھ نہیں. سوری. لیکن اگر منی لانڈرنگ کی بات کریں ہم, تو پھر ایک اور کیس ہے جس کو فارن فنڈنگ کیس کہتے ہیں, جس میں بڑی خوفناک قسم کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ ہوئی ہے کہ کسی ایک چیز, ایک گیم کے نام کے اوپر پیسہ اکٹھا کیا گیا, پھر وہاں سے اس کو فلٹر کیا گیا, پھر وہ ذاتی اکاؤنٹوں میں چلا گیا. آپ کو پتا 8 سال سے وہ کیس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. اکبر اسبابر چلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیے ہیں, میں نے تو اماؤنٹ بھی بتا دیے ہیں, خدا کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں. وہ الیکشن کمیشن نے تو کر دیا تھا فیصلہ, لیکن بہرحال وہ پھر ٹرائل کورٹ میں اب پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ایک انگلی کسی کی طرف اٹھتی ہے نا, تو 3 اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں, تو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا بہت ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جسٹس صاحب نے آج گفتگو کی ہے, جمال مندوخیل صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, عطر من اللہ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. اب تھوڑا سا ذرا اس گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. جی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جس قسم کی نوعیت بتا رہے ہیں حالات کی, پاکستان میں سیاسی حالات کی, تو بڑے خطرناک ہیں. تو آپ کا تو کام ہے کہ بیٹھیں آپ سیاستدانوں کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے جو جواز پیش کیا آگے سے, اس پر پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آگ لگی ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی ناپاک ہے کہ پاک ہے, پہلے تو آگ بجھاتے ہیں نا. لیکن وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے قومی اسمبلی میں. انہوں نے تو آج تک نہیں مان کے دیا کبھی کہ ان سیاستدانوں سے بات ہو سکتی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چور اور ڈاکو یہی ہیں صرف. جی. جن مقدمات کی نوعیت کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس میں سزائیں ہوئی ہیں, جو پینڈنگ ہیں, اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے چور کون تھا, ڈاکو کون تھا. آج بھی انہوں نے اپنی گھڑی کا ذکر کرنے کی کوشش کی, جس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو روکا کہ آپ دوسری طرف مت جائیں, مقدمہ جو ہے اسی تک رہے محدود آپ. ٹھیک ہے جی.
اب اس کا جو منطقی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی، مرکزی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی یہ اپیل منظور ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو پہنچے گا. وہ مان بھی رہے ہیں، خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اس کا فائدہ مجھے ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ملک کا نقصان ہو جائے اور مجھے فائدہ ہو، اس لیے میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. صحیح. اب جناب دوسری طرف حاجی عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے نمائندے ہیں اور ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو خود آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی لاجک یا کوئی سٹرونگ آرگومنٹ نہیں تھا. سر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کیا صرف سیاسی احتساب چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ بات جو ہوئی اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے. یہ سوال پوچھا گیا جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے کہ کیا احتساب جو ہے وہ صرف منتخب نمائندوں کا ہونا ہے؟ جو غیر منتخب نمائندے ہیں ان کا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کس طرح بیوروکریسی ہے، فوج ہے، ججز ہیں، جرنیل ہیں، یو نو واٹ آئی مین. تو ان کو کیوں نیب کے دائرہ کار میں نہیں لایا گیا؟ تو یہ جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے. اینی وے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے سوال پوچھے گئے انہوں نے کہا کیا آپ 90 دن کے ریمانڈ والا جو معاملہ ہے اس سے مطمئن ہیں؟ آپ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب میں نہیں جائے گا، کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ان سب کے جوابات جو بھی انہوں نے دیے وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. جب بھی فیصلہ ہوگا ملک کا یعنی اس کیس کا تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ایک دو باتیں اور جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے بہرحال حتمی طور پہ یہ کہا کہ میں ان ترامیم کی مخالفت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی کہ توشہ خانے کی جو گھڑی تھی جس کی میں نے قیمت کم لگائی تھی مجھے 14 سال کی سزا آپ نے اس میں دے دی ہے. اب وہ جو فیکٹس ہیں اس کے حوالے سے وہ تو انہوں نے بیان نہیں کیے ہیں کیونکہ جو شواہد موجود ہیں کہ اس کی قیمت لگائی گئی تھی بلکہ اوپن مارکیٹ کے اندر، اس کی قیمت کو اسیس کرنے کے لیے انڈر انوائسنگ کی گئی تھی. وہ یہ بہت لمبی تفصیل میں ہم چلے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایڈریس بھی پہلے غلط دیتے رہے. اس کے حوالے سے نہیں جس کی رسید دکھائی اس نے کہا میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، وہ نہ مجھے پتا ہے کہ کب بکی کب نے بکی. جس کے پاس وہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس فلاں فلاں آئے تھے، اس نے گوگی کا نام بھی دیا، آپ کو یاد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے تو آئیں گے نا، چھپی نہیں رہتی کوئی بھی چیز. لیکن چونکہ اس معاملے کا آج کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس لیے میرے خیال سے ہم یہیں تک اکتفا کریں، تفصیل میں جائیں گے تو بات جو ہے بڑھ جائے گی. لیکن خان صاحب کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میرے ساتھ جیل میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کا بھانڈا جو ہے آج حکومت نے پھوڑ دیا ہے، بیچ بازار جس کو تصویریں لگا کر. ٹھیک ہے جی. اب جناب ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ قید تنہائی ہے وہ انہوں نے تفصیل دی ہے کہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں اب تک کتنے لوگوں سے وہ مل چکے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں. میرے پاس اس کی تفصیل موجود ہے لیکن نہیں چلے پہلے اس کی تفصیل کر لیتے ہیں جناب. جی گزارش یہ ہے کہ جی جو فیکٹس اینڈ فگرز آج جمع کرائے گئے ہیں ان کے مطابق مختلف افراد کی ملاقاتوں کا سلسلہ 28 ستمبر 2023 سے ہوا جو تاحال جاری ہے. صحیح. دستاویزات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں 8 ماہ کے دوران 105 مرتبہ ملاقات کرائی گئی. ٹھیک ہے جی. بانی پی ٹی آئی نے 28 ستمبر 2023 کو 6 افراد سے ملاقات کی. اکتوبر 2023 میں یہ پوری تفصیل ہے میرے پاس، میرے خیال سے بہت لمبا وقت لگے گا اس میں، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کی کتنی ٹوٹل ملاقاتیں کرائی گئی ہیں. 105 مرتبہ لوگ ان کو ملے ہیں. دیٹ مینز اگر آپ 8 مہینے یا جو بھی وقت ہے اس کو اگر ہفتوں میں گنیں تو 32 یعنی ہفتوں میں اگر 105 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ڈیلی کتنے لوگ ملتے ہوں گے یا ہفتے میں کتنے لوگ ملتے ہوں گے. تو یہ تفصیل کسی اور وقت کے لیے. غالب صاحب یہ بھی تو بتائیں نا، کہتے تھے کہ تنگی میں حالات گزارے جا رہے ہیں. میں اب اسی طرف آ رہا ہوں، یہ تفصیل لے کے آیا ہوں میں، میرے پاس تفصیل ہے موجود اس کی، اور یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی ہے، یہ آج حکومت نے پیش کی ہے. میرے خیال سے عدالت میں بھی یہ پیش کر دی گئی ہے اضافی دستاویز کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب ان کے پاس کیا ہے جی؟ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کی جیل میں کتابیں، ایئر کولر اور ٹی وی کی سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی
ان کے پاس رپورٹ کے مطابق عمران خان کو جیل میں ٹی وی، روم کولر، اسٹڈی ٹیبل، کرسی، ورزشی بائک، اسٹریچنگ بیلٹ، بک شیلف، کتابیں اور دن میں 2 مرتبہ چاہت گرمی کرنے کے لیے ایک الگ جگہ فراہم کی گئی ہے، جبکہ کچن کی فیسلٹیز علیحدہ ہیں۔ ابھی ہم یہاں نہ ذکر کریں گے کہ وہاں پکتا کیا کیا ہے، دیسی گھی میں کس قسم کے کھانے پکتے ہیں، مینشن کرنا بھی بہت ٹھیک ہے۔ ضروری ہے۔ 7 بیرکس کو ملا کر ہال کمرہ ہے جس میں عمران خان کے پاس ایکسرسائز مشینیں، باتھ روم کی فیسلٹیز، ٹی وی اور مشقتی موجود ہیں۔ جس کے پاس مشقتی ہو اس کو آپ قیدی تنہائی نہیں کہہ سکتے، جو اتنے لوگوں سے مل رہا ہو اس کو بھی آپ قیدی تنہائی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں ایک جنرل امپریشن یہ ہے، اور یہ بات بار بار کہے گی کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جیل نہیں آئے ہیں، سسرال آئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں عطا بندیال صاحب، وہ تارڑ صاحب، وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں۔ عظمہ بخاری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی اگر تصویر ہو، اس طرح کی اگر ملاقاتیں ہوں، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا اس پر، اور پھر آپ کہیں کہ جی جیل میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے تنگی میں رکھا گیا ہے یا قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو یہ میرے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے، حقائق کے برعکس ہے۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹیج پر یہ بھی پوچھا، آپ کو یاد ہوگا جو اعلانیہ غیر اعلانیہ ماشاء اللہ کی بات جب انہوں نے کی، تو یہ تو تھے باجوہ صاحب کا ذکر ہم نے کر دیا نا کہ جب ان کے دور میں 4 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، یہ تو آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، یعنی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، اور نیوٹرل۔ پھر نیوٹرل کا جو بینڈ بجایا پی ٹی آئی نے، یاد ہے نا آپ کو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔